آج میری گفتگو کا موضوع ہے موازنہ انیس و دبیر ایک مطالعہ۔ علامہ شبلی پر گفتگو کرتے ہوئے اس کتاب کا ذہن میں آ جانا فطری ہے۔ اس میں انہوں نے اردو شاعری کے ایک انتہائی اہم شاعر میر انیس کے شعری امتیازات کو جس انداز اور جس تفصیل سے بیان کیا ہے اس کا جواب نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مرزا دبیر کے ساتھ ان کا موازنہ کر کے اردو تنقید میں تقابلی جہت کا اضافہ بھی کیا ہے۔ کافی دنوں سے طلباء کی اس سلسلے میں ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا کہ اس موضوع پر ایک لیکچر ہونا چاہیے، تو آج کا یہ لیکچر اسی مطالبے کی تکمیل ہے۔ شبلی نے موازنے میں اردو شعر و سخن پر مستقل طور پر اظہار خیال کیا ہے۔ اس کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، کوٹ، مدت سے ارادہ تھا کہ کسی ممتاز شاعر کے کلام پر تقریر و تنقید لکھی جائے جس سے اندازہ ہو سکے کہ اردو شاعری باوجود کم مائگی زبان کیا پایا رکھتی ہے۔ اس غرض کے لیے میر انیس سے زیادہ کوئی شخص انتخاب کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے کلام میں شاعری کے جس قدر اوصاف پائے جاتے ہیں اور کسی کلام میں نہیں پائے جاتے۔ انکوٹ۔ کتاب کا آغاز مختصر تمہید اور سوئے تعلیف سے شبلی نے کیا ہے۔ اس میں وہ شاعری کی ماہیت پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شاعری کے دو اجزاء ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ مادہ اور دوسرے یعنی کہ صورت، یعنی کیا کہنا چاہیے اور کیوں کر کہنا چاہیے۔ انسان کے دل میں بہت طرح کے واقعات دیکھ کر کے، حالت دیکھ کر کے اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، عشق و محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، درد و غم، رنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، فخر، حیرت، استعجاب، غصہ، یہ سارے کیفیتیں ہیں اور جذبات اور احساسات ہیں جو انسان کے اندر مختلف واقعات اور حالات میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو ادا کرنا شبلی کہتے ہیں کہ شاعری کا جو اصل کہنا چاہیے اس کی جو ماہیت ہے وہ یہ ہے، ان کو ادا کرنا۔ اچھا، ان جذبات اور احساسات کے علاوہ دوسری چیزیں جیسے کہ عالم قدرت کے جو مناظر ہیں، مثال کے طور پر گرمی ہے، سردی ہے، صبح شام کا موسم ہے، بہار اور خزاں ہے، دشت اور صحرا ہے، کوہ و بیاباں ہے، ان کی تصویر کشی کرنا، واقعات اور حالات کا بیان کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہ یہ شرط ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے وہ ایسا ہو، اس انداز کا ہو کہ جو اثر شاعر کے دل پر قائم ہوا ہے وہی سننے والے پر، سامع پر بھی چھا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ دوسرا حصہ شاعری کا دوسرا جز ہے، یعنی اس کی صورت ہے، اور انہی دو اجزاء سے یعنی مادے اور صورت سے شاعری عبارت ہے۔ باقی کی جو چیزیں ہیں مثال کے طور پر جیسے خیال بندی ہے، دقت پسندی ہے، مبالغہ ہے، ثناء و بدائع ہے، یہ ساری چیزیں شاعری کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ ان چیزوں سے شاعری بہتر ہوتی ہے اور حسین ہو جاتی ہے، گویا ایک طرح سے زیب و زینت کا کام ان سے ہم لیتے ہیں۔ اس کے بعد شبلی نے اس کتاب میں مراسی میں جو کردار ہیں، جو مراسی کے جو ہیرو ہیں، ان کے بارے میں مثال کے طور پر ان کا تعارف پیش کیا ہے مختصراً، یعنی حضرت عباس کے بارے میں، حضرت زینب کے بارے میں، حضرت سکینہ، علی اکبر، علی اصغر، حضرت حر اور بھی اون و محمد کے بارے میں وہ مختصر سی تفصیل بیان کی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ پڑھنے والے کو ان ہیروز کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ کون تھے۔ اس بیان کے بعد انہوں نے مرثیہ گوئی کی تاریخ بیان کی ہے اختصار کے ساتھ، اور عربی سے شروع کیا، عربی زبان سے کہ زمانے جاہلیت میں خنسا اور متمم بن نویرہ کے مراسی کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جن کے مراسی بہت ہی پر اثر ہوتے تھے، اور ان دونوں کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، جنگ میں مارے گئے تھے، تو ان کے غم میں خنسا اور متمم بن نویرہ کے مراسی ہیں جو انتہائی پردرد ہیں۔ پھر عربی کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی مراسی کا رواج رہا ہے مرثیہ گوئی کا۔ فردوس نے جو سہراب کا مرثیہ اس کی ماں کے زبان سے لکھا ہے وہ بہت ہی پردرد ہے۔ اسی طرح سے فرخی نے سلطان محمود کی وفات پر جو مرثیہ لکھا ہے وہ بھی کافی اچھا مرثیہ ہے۔
اس کے بعد جو ان دونوں کے بعد یعنی فارسی میں فردوسی کے بعد اور فروخی کے بعد جو مراثی ملتے ہیں وہ عام طور پہ رسمی انداز کے مرثیے ملتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شیخ سعدی اور امیر خسرو کے ہاں کے دو جو مرثیے ہیں وہ کافی مشہور ہیں. ان کے بعد محتشم کاشی نے ایک کافی مطلب پردرد بہت ہی زبردست مرثیہ لکھا ہے جس کی شبلی نے بہت تعریف کی، اس کی مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں. محتشم کے بعد پھر مقبل نے مرثیہ گوئی میں دد و تاثیر پیدا کیے. پھر اس کے بعد شبلی جو ہے اس کتاب میں ہندوستان میں مرثیہ گوئی کی ابتدا بیان کرتے ہیں. مرثیہ گوئی کی جو اجمالی تاریخ ہے جب وہ بیان کر چکتے ہیں تو اس کے بعد موازنہ انیس و دبیر میں میر انیس کی خصوصیات شاعری اور ان کی فنکاری کا بیان ہوتا ہے. اور فنکاری کے بیان میں سب سے پہلا جو بیان ہے وہ فصاحت کا ہے. فصاحت کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ علماء معانی نے جو فصاحت کی تعریف بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ میں جو حروف آئیں ان میں تنافر نہ ہو، الفاظ نامانوس نہ ہوں اور قواعد صرفی کے خلاف نہ ہوں. یعنی کسی بھی لفظ کے کسی بھی جملے کے فصیح ہونے کی تین شرائط ہیں. ایک یہ کہ حروف میں جو ہے تنافر نہ ہو، دوسرے یہ کہ نامانوس نہ ہو، اور تیسری شرط ہے کہ قواعد صرفی کے خلاف نہ ہو. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا شبلی نے کہ فصاحت کے بھی مختلف مدارج ہیں. مطلب کچھ الفاظ فصیح ہو سکتے ہیں، کچھ الفاظ فصیح تر ہو سکتے ہیں، کچھ الفاظ ان سے بھی زیادہ فصیح ہو سکتے ہیں. تو میر انیس کی خصوصیات شاعری بیان کرتے ہوئے شبلی نے فصاحت کے سلسلے میں یہ بیان کیا کہ میر انیس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ ہر موقع پر فصیح سے فصیح الفاظ ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، اور فصاحت کے اختلاف مراتب کے لیے بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پر مرزا دبیر کا ایک طرح سے تقابلی سمجھ لیں آپ یہ کہ مرزا دبیر کا یہ ایک مصرع وہ انہوں نے لکھا ہے کہ کس نے ندی انگوٹھی رکوع و سجود میں. اسی مضمون کو میر انیس نے ادا کیا. ایک طرح سے تقابل ہو گیا یہاں پر کہ سائل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نماز میں. ایک دوسرا شعر ہے، ایک مصرع ہے مرزا دبیر کا کہ آنکھوں میں پھرے اور نہ مردم کو خبر ہو. میر انیس کا اسی مضمون پہ وہ مصرع ہے، ملاحظہ کریں کہ آنکھوں میں یوں پھرے کہ مزاح کو خبر نہ ہو. تو گویا کلام میں فصاحت صرف الفاظ کا فصیح ہونا کافی نہیں ہے. یعنی کلام میں فصاحت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف الفاظ فصیح ہوں یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ حروف اور ترکیب پا رہے ہیں، یعنی پورا مکمل جملہ بن رہا ہے، ان کی ساخت، حیت، نشست اور اس کی سبکی و گرانی کے ساتھ اس کو ایک خاص تناسب اور توازن ہو، ورنہ جو فصاحت آپ قائم کرنا چاہتے ہو فصاحت قائم نہیں ہوگی. انیس کا شعر دیکھیے، کچھ شعر آپ ملاحظہ کریں کہ مصرع ہے کہ فرمایا آدمی ہے کہ صحرا کا جانور. صحرا اور جانور دونوں، صحرا اور جنگل جو ہے دونوں ایک معنی میں ہیں، لیکن اور دونوں فصیح بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا استعمال انیس نے جگہ جگہ پہ کیا، الگ الگ جگہ پہ کیا ہے. تو یہاں جو میں نے ابھی مصرع پڑھا آپ کے سامنے کہ فرمایا آدمی ہے کہ صحرا کا جانور، یہاں اگر صحرا کی جگہ جنگل لکھ دیں تو لفظ کہا جائے گا کہ غیر فصیح ہے. یعنی پوری جو ساخت ہے جملے کی، اس جملے کی ساخت میں وہ لفظ کس طرح سے فٹ ہو رہا ہے، کیسا موضوع ہے، اس پر فصاحت کا انحصار ہے. کچھ اور شعر دیکھیے میر انیس کے کہ طائر ہوا میں مست ہرن سبز ازار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں. کھاکھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، یہ شعر تو بہت مشہور ہے. کھاکھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. اب یہاں اوس استعمال ہوا ہے، شبنم ہم مانا ہے اس کے، آپ شبنم استعمال کر کے دیکھ لیں تو جو روانی، جو سلاست اور جو ترسیل ایک طرح سے ہو رہی ہے، جو نغمگی اور موسیقیت پیدا ہو رہی ہے، اس میں فرق پڑ جائے گا. یہی وہ کہنا چاہتے ہیں اختلاف مراتب سے جب وہ فصاحت میں اختلاف مراتب کی بات کرتے ہیں. تو گویا سمجھ میں یہ آیا کہ جب کسی مصرع یا شعر کے تمام الفاظ میں ایک خاص قسم کا تناسب، توازن اور توافق پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ تمام الفاظ بجائے خود بھی فصیح ہوتے ہیں، یعنی وہ الفاظ تو فصیح ہیں ہی، لیکن کس طرح سے وہ ترکیب میں آ رہے ہیں، تو وہ پورا مصرع اگر
ایسے آتے ہیں کہ تناسب ہے سب الفاظ کے درمیان، توازن ہے اور توافق پایا جا رہا ہے، تو پورا مصرع یا شعر فصیح کہا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو جو شاعری کی اصطلاح میں بندش کی چستی اور بندش کی صفائی اور نشست کی خوبی کہتے ہیں۔ انیس کی شاعری کی خصوصیات بیان کرتے انہوں نے ان کی اس خصوصیت کو بھی بیان کیا کہ انیس کے ہاں جو کلام کی اصلی ترتیب ہے، اصلی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری بول چال میں فاعل مفعول مبتدا اور خبر اور متعلقات فعل آتے ہیں، اسی طرح سے انیس کے کلام میں بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ چیز آتی ہے۔ اسی طرح سے روزمرہ اور محاورہ کا استعمال، یعنی جس طرح سے جو الفاظ اور جو ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں جس طرح سے آتی ہیں اس طرح سے وہ آتی ہیں، اور انیس کے ہاں یہ بہت بڑی تعداد میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ انیس کی شاعری کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے شبلی نے ایک یہ بتایا کہ ان کے ہاں جو حسن کلام کی ایک خوبی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس قسم کے مضامین آپ بیان کر رہے ہیں اسی نوع کے الفاظ کا استعمال کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انیس کے ہاں کیا ہے کہ رزم بیان کر رہے ہیں تو اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں، بزم کا بیان ہے تو بزم کے ہی الفاظ آئیں گے، یعنی ان سے منسلک جس طرح کی جو لفظیات کا نظام ہے ہمارے ہاں وہی استعمال وہ کرتے ہیں۔ حجو ہے، نوحہ ہے، سب کچھ وہ لکھ رہے ہیں انیس، اور سب جگہ میں اس بات کا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوں۔ تو گویا جس طرح جہاں جس کا موقع ہوتا ہے اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک شعر وہ کہتے ہیں کہ طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی، رکھ دوں زمیں پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی۔ آپ کو شعر پڑھتے ہوئے ایک روانی کا احساس ہوگا، ایک قوت کا احساس ہوگا، ایک نغمگی کا احساس ہوگا، اور ایک عجیب و غریب قسم کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جادو سا بھر دیا انہوں نے شعروں کے ذریعے سے۔ لرزا تھا روب حق سے ہر ایک نابکار کو، روکے تھا ایک شیر جری 10,000 کو۔ بہادری کا بیان ہے یہاں پر۔ کم نہ تھا ہم اسد کردگار سے، نکلا ڈکارتا ہوا زغم کچھار سے۔ زغم یعنی کہ شیر۔ اب یہاں پر وہ استعارہ ہے کہ وہ اپنے ہیرو کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلے ہیں جب خیمے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیر اپنے کچھار سے نکل رہا تھا۔ زغم سے متعلق کچھار کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ ان کا مفہوم کچھ اور ہے، وہاں پہ وہ کہنا کچھ اور کے آتے ہیں، لیکن موقع اور محل کے اعتبار سے زیغم کے لفظ کے حساب سے وہ کچھار کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح سے آپ ان کے ہاں بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ وہ موقع اور محل کے اعتبار سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بحروں کا انتخاب اور حسن قافیہ اور ردیف یہ ایک بڑی خصوصیت ہے میر انیس کی۔ شبلی نے اسے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شعر کی جو دل آویزی ہے اس کا بڑا راز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مضمون کے لیے اس کے مناسب بحر استعمال کریں۔ تو انیس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو مرثیے لکھے جا رہے تھے، میر ضمیر اور ان کے سودا اور بھی لوگوں نے مرثیے لکھے، تو لمبی لمبی بحریں لکھی جا رہی تھیں، لمبی لمبی بحروں میں مرثیے لکھے جا رہے تھے، اور یا پھر کچھ چھوٹے بحروں میں بھی مرثیے لکھے گئے تھے، جیسے کہ یہ کس منہ سے کہے کہ تشنہ لب ہے۔ انیس نے کیا کیا؟ انیس نے یہ کیا کہ کچھ بحریں مخصوص کر لیں، کچھ بحریں ایک طرح سے بحروں کا انتخاب کر لیا، اور ان بحروں میں ہی وہ اپنی مرثیہ کہتے تھے۔ تو ان بحروں کی جب آپ پورا مطالعہ کریں گے تو کچھ باتیں سامنے آئیں گی۔ ایک یہ کہ ان بحروں سے کیا ہوا کہ کس طرح کی بحریں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ رزم و بس دونوں کے لیے موضوع بحریں انہوں نے استعمال کی، یعنی ایسی بحروں کا انتخاب کیا جن کا استعمال وہ رزم بھی کر سکتے ہوں اور بزم بھی کر سکتے ہوں۔ مثلا ایک بحر ہے دیکھیے جس میں یہ مرثیہ ہے کہ حشر برپا تھا کہ تیغ حر زی جاہ چلی۔ اسی طرح سے بحروں کے انتخاب کے سلسلے میں ایک یہ ہے ان کا جو انہوں نے بحریں استعمال کی ہیں کہ فقروں کی ترتیب، یعنی ایسی بحریں استعمال کی ہیں کہ فقروں کی ترتیب اس میں چست ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک بحر استعمال کی انہوں نے کہ قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، اس بحر میں جو انہوں نے مرثیے کہے ہیں تو کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جو انہوں نے بحر منتخب کی ہیں ان کی یہ 3 خصوصیت ہے کہ رزم و بزم دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں، فقروں کی ترکیب میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، اور کانوں کو وہ بھلی معلوم ہوتی ہے۔
تنسیق الصفات یہ ایک ان کے ہاں خوبی ہے کہ جب وہ کسی موقع پر جب چند الفاظ ایک وزن یا ایک قسم کے مسلسل لائے جاتے ہیں، پے در پے لائے جاتے ہیں، تو ان کی آمد سے ایک قسم کا لطف پیدا ہو جاتا ہے. تو انیس کے ہاں شبلی نے یہ دکھایا ہے کہ انیس کے ہاں یہ صفت پائی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. ایک مثال آپ دیکھیے تنسیق الصفات کی کہ دوزخ کی زبانوں سے بھی آنچ اس کی بری تھی. دوزخ کی زبانوں سے بھی آنچ اس کی بری تھی، برچھی تھی، کٹاری تھی، سروہی تھی، چھری تھی. برچھی، کٹاری، سروہی اور چھری، یہ چار جو الفاظ آئے بالکل ایک ہی یعنی کہ ایک وزن ایک قسم کے پے در پے، یعنی کہ ان تمام کا جو معاملہ ہے وہ آلات ضرب سے ہے. آلات ضرب و حرب ہیں ان کا استعمال کیا ہے، اور پھر یہ کہ وزن بھی سب کا ایک جیسا ہے. تو یہ خصائص انہوں نے شبلی نے انیس کے ہاں دیکھی ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں، یہ تو گویا فصاحت کا بیان تھا، فصاحت کے سلسلے میں ہم نے باتیں کی. بلاغت کے سلسلے میں انہوں نے بلاغت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ بلاغت کہتے ہیں کہ بھائی کلام جو ہو وہ اقتضائے حال کے موافق ہو اور فصیح ہو. اب اس کے بیان میں شبلی نے قدماء کی تعریف اور تصریحات سے علیحدہ چیزیں بھی بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، بلاغت کا اصلی تعلق مضامین سے ہے نہ الفاظ سے. اور وہاں پر انہوں نے ایک مثال دی ہے، یعنی کہ ایک حکیم کی اور ایک وائز کی، اور کہا ہے کہ ایک حکیم اگر اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے ایسے دلائل استعمال کرے جو وائز استعمال کرتا ہے، یا پھر وائز ایسے دلائل استعمال کرے، ایسے براہین استعمال کرے، ایسے مقدمات قائم کرے جو حکیم استعمال کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں کہا جائے گا کہ کلام بلیغ نہیں ہے. یعنی اور اگر حکیم نے وہی مقدمات استعمال کی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، وہی آرگیومنٹ کی جو سیریز قائم کی جو ایک حکیم کو کرنی چاہیے، تب یہ کہا جائے گا کہ اس کا کلام، اس کی تقریر بلیغ ہے. تو آپ سمجھ گئے، یعنی بلاغت تبھی کہا جائے گا کوئی کلام بلیغ ہے جب موقع محل کے اعتبار سے تقریر ہوگی، تب یہ کہا جائے گا کہ یہ کلام بلیغ ہے. اس سے شبلی یہ ثابت کرتے ہیں کہ بلاغت کو الفاظ سے چندہ تعلق نہیں، محض مضامین کو بھی بلیغ یا غیر بلیغ کہا جا سکتا ہے. بلاغت الفاظ در حقیقت بلاغت کا ابتدائی درجہ ہے. اصلی اور اعلیٰ درجے کی بلاغت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب معانی کے اندر بلاغت ہوتی ہے. تو میر انیس کے کلام میں بلاغت الفاظ بھی ہے، اگرچہ انتہا درجے کی عرض کے ساتھ ان کا اصلی معیار نہیں ہے. میر انیس کا اصلی معیار اور اصلی کمال تو ان کا جو ہے وہ معانی کی بلاغت میں کھلتا ہے. کربلا کے جو واقعات ہیں آپ دیکھیں کہ انیس اور دیگر جو مرثیہ گو شعراء ہیں ان کا موضوع شاعری تاریخی طور پر جتنے باتیں واقعات کربلا سے ثابت ہیں وہ کم ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن موقع وال کے مطابق مرثیہ نگاروں نے ان واقعات نے وسعت ایسی دی ہے کہ سارے واقعات معجزات کیسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش آئے تھے. مثال کے طور پر حضرت عباس کو جب علم ملا تو حضرت زینب کے جو دو بیٹے تھے آون و محمد، ان کو یہ رنج ہوا کہ یہ ہمارا حق تھا کہ پہلے ہمیں ملتا. تو انہوں نے جا کر والدہ حضرت زینب سے شکایت کی. تو حضرت زینب نے انہیں سمجھایا کہ جو مولا نے کیا، امام حسین نے کیا ہے وہ درست ہے. تو اس قدر تفصیلات تاریخی کتب میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو میر انیس نے لاتعداد مرثیے لکھے ہیں، لیکن کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جو اقتضائے حال کے خلاف ہو. اب یہ بھی آپ سمجھ لیجیے جہاں پر کہ مرثیوں میں جو مضامین قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ آمادگی سفر ہے، راہ کی تکلیفات ہیں، صحبتیں ہیں، قیام گاہ کا انتظام ہے، دشمن کی روک ٹوک ہے، معرکی کی تیاریاں ہیں، رزمارائی ہے، رجز ہے، حریفوں سے قتال و جدال ہے، دشمنوں کی فتح ہے، اہل حرم کی بے کسی اور بے چارگی ہے، شام کا سفر ہے، شام مطلب ملک شام کا سفر ہے، قید خانہ دربار کی حاضری. ان میں ہر عنوان کے ادا کرنے کے بلاغت کے خاص طریقے ہیں. مثلا سفر کی تیاری کے بیان کرنے میں بلاغت کا جو مقتضا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سفر کے وقت جو جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں ان کی تصویر کھینچی جائے، ان کی جزیات کو بیان کیا جائے اور اس کی تفصیل بیان کی جائے. اب آپ دیکھیے کہ میر انیس نے جہاں جہاں سفر کا بیان کیا ہے ان نقطوں کو انہوں نے ملحوظ رکھا ہے.
حلی اصغر کے پیاس سے جاں بحال ہونے کے وقت ان کی ماں کی حالت کس طرح کی تھی وہ میر انیس بیان کرتے ہیں کہ چلاتی تھی بکھرائے ہوئے بالوں کو مادر، دولت میری لٹتی ہے اجڑتا ہے میرا گھر، فریاد لخت دل ساقی کوثر، آنکھیں بھی جھپکتے نہیں اب تو علی اصغر، کیا ہو گیا اس صاحب اقبال کو میرے، ہے لیے جاتی ہے اجل لال کو میرے۔ تو ایک ماں کی جو تڑپ ہے، جو کسک ہے، جو اس کی بیچارگی ہے، اس کو یعنی ان کے چھوٹے بچے کو پانی جو نہیں مل رہا ہے، اس کیفیت کو جو میر انیس محسوس کرتے ہیں اور جس طرح سے بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ پوری تفصیلات تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن یہی بلاغت ہے کہ اس وقت کی فطری جو تقاضے کے حساب سے جو باتیں وقوع پذیر ہو سکتی ہوں اور جو خلاف فطرت نہ ہوں ان کو بیان کرنا۔ میر انیس نے اس باب میں بہت ہی کمال پیدا کیا ہے۔ شبلی نے بلاغت کے بیان میں جزیات بلاغت کا بھی بیان کیا ہے اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے بلاغت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تشبیہات و استعارات کا بھی بیان آپ دیکھیں کہ اس حصے میں ہے۔ میر انیس کے ہاں جو تشبیہات ہیں ان کی جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر تشبیہات آپ دیکھیں کہ مرکب ہے، مفرد کم تشبیہات استعمال کی ہیں انیس نے۔ اسی طرح سے ان کی تشبیہات کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں اور ان تشبیہات کی طرف ذہن بہت تیزی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ علماء معنی نے تشبیہ کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ تشبیہ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مشبہ کی رفت اور حسن اور کبھی تحقیر اور کبھی روب ہیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ انیس کے ہاں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ان کی جو تشبیہات ہیں ان تشبیہات میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں کہ یہ شعر کہ یوں برچھیاں تھی چاروں طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے، مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر، پروانے گر رہے تھے چراغ حسین پر۔ اسی طرح سے محسوسات کی تشبیہ انیس کے ہاں کثرت سے ہے۔ جوشن کو کاٹ جاتی تھی یوں آ کے اوج سے، پیراک جس طرح نکل آتا ہے موج سے، یعنی تیرنے والا جب دریا میں تیرتا ہے اور موج ابھرتی ہے وہاں سے جس طرح سے پیراک نکل کر کے آتا ہے، اسی طرح سے جوشن کو کاٹتی ہوئی جو لباس پہن رکھا ہے زین کا اور جو لوہے کا، اس کو کاٹتی ہوئی جو تلوار اوپر سے آتی ہے تو کس طرح سے آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موج سے وہ نکل رہا ہے۔ کالی وہ ڈانڈ اور چمکتی ہوئی سنا، غلطہ کے اژدہا ہے نکالے ہوئے زباں۔ بعض جگہ تشبیہات سے یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ اس میں مبالغہ پیدا کریں۔ میر انیس کے ہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی ملتا ہے۔ تو شبلی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ جو ثناء اور بدائع کا ذکر ہے، یعنی میر انیس کے ہاں ثناء و بدائع کے استعمال کے سلسلے میں شبلی نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو طبعی طور پر اس سے مناسبت نہیں تھی، وہ ان کو رغبت نہیں تھی اس بات سے، لیکن ظاہر ہے کہ جو زمانے کا مذاق تھا اس کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے ان کا بھی استعمال کیا، اور اسی لیے دیکھیے کہ ان کے ہاں ایہام، مراعات النظیر، صنعت طباق، مبالغہ، حسن تعلیل، لف و نشر اور تلمیح وغیرہ کا استعمال آپ دیکھیں کہ ملتا ہے۔ حسن تعلیل یہ ایک صنعت ہے جس میں شاعر کسی چیز کے ہونے کے پس پردہ ایسی علت بیان کرتا ہے جو دراصل علت نہیں ہوتی، لیکن اس سے بیان میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے انیس کا شعر دیکھیے کہ ڈر سے ہوا فرات کی موجوں کو اضطراب، ڈر سے ہوا فرات کی موجوں کو اضطراب، اور آب میں سروں کو چھپانے لگے حباب۔ تو موجوں کے اضطراب اور حباب کے سر چھپانے کی جو وجہ کیا ہے کہ وجہ ڈر اور خوف کو قرار دیا ہے، لیکن موج کا جو اضطراب اور حباب کا پانی میں سر چھپانا یہ بجائے خود کوئی واقعی چیز نہیں ہے، لیکن بلکہ شاعر نے موج کی حرکت کو اضطراب قرار دیا ہے اور حباب جو بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو فرض کیا ہے کہ اس نے پانی میں منہ چھپا لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وجہ واقعی نہیں ہے، لیکن جس خوبصورتی سے باندھا ہے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ ہے۔ یہ حسن تعلیل ہے۔ اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی واقعے کی ایسی وجہ بیان کرنا جو وجہ تو نہ ہو لیکن اس سے اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہو۔ ایک صنعت ہے صنعت طباق، یعنی دو متضاد یا مقابل چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا۔ تو میر انیس نے یہ خوب کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ فصل اور یہ بزم ازاں یادگار ہے، پیری کے ولولے ہیں
خزاں کی بہار ہے، خزاں بہار، دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، متضاد چیزیں، ان کو پیش کیا ہے۔ نیزہ ہلا کے شاہ پہ آیا وہ خود پسند، نیزہ ہلا کے شاہ پہ آیا وہ خود پسند، مشکل کشا کے لال نے کھولے تمام بند، کھولنا اور بند دو متضاد چیزیں ہیں۔ میری قدر کر اے زمین سخن کہ میں نے تجھے آسماں کر دیا، پہلے مصرع میں زمین، دوسرے مصرع میں آسماں، تو گویا مقابل اور متضاد چیزوں کو باندھنا، اور میر انیس نے یہ خوب کیا ہے، ان کے کلام میں اس چیز کی ہمیں کثرت سے یہ چیز نظر آتی ہے۔ ایک صنعت ہے تلمیح، عربی فقروں کو اردو اشعار میں اس طرح سے پیوست کرنا کہ وہ کلام کا جز معلوم ہو۔ میر انیس کے ہاں یہ بہت ہی چابک دستی سے، بہت ہی ہنرمندی سے ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر پکارا بے ابی انت و امی یا شاہ، قابل عفو نہ تھے بندے عاصم کے گناہ، یا ایک دوسری جگہ اے خدا وند جہاں خذ بے یدی خذ بے یدی، بے ابی انت و امی یا شاہ یہ عربی ہے، بے ابی انت و امی یہ عربی ہے۔ اسی طرح خذ بے یدی یعنی میرا ہاتھ پکڑ، یا اے رب میرا ہاتھ پکڑ یعنی مجھے سہارا دے، یہ بھی عربی ہے۔ اسی طرح سے کس کے لیے اکملت لکم دینکم آیا، اتممت علیکم کا ملا ہے کسے پایا، ہے انفسنا انفسکم کس سے اشارہ، اللہ نے کس گھر میں ستارے کو اتارا۔ اسی طرح سے مبالغے میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہیں، وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، سایہ کنویں میں اترا تھا پانی کی چاہ سے۔ تلوار کی بھی تعریف کی، کل کی طرح اشارے میں 100 بار پھیر لو، بجلی ہے جس طرف دم پیکار پھینک لو، کعبے میں شکل گنبد دوار پھیل لو، نقطے کے گرد صورت پرکار پھیر لو، دوڑے بروئے آپ تو پتلی بھی تر نہ ہو، آنکھوں میں یوں پھرے کہ مزاح کو خبر نہ ہو۔ تو گویا یہ مبالغے کی کیفیات ہیں جو شبلی نے انیس کے ہاں شبلی نے بہت ہی خوبصورتی سے دکھائی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر تک ہم نے جو بات کی موازنہ انیس و دبیر کے حوالے سے، وہ یہ بات کی کہ اس کلام میں فصاحت و بلاغت پر جو ان کے ہاں بیان مشتمل ہے، وہ ساری تقریباً اجمالی طور پر وہ باتیں آ چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تفصیل کا یہ موقع نہیں، لیکن اب اس کے بعد ہم ان کے ہاں شاعری میں جو انسانی جذبات و احساسات ہیں اور اس سے جو متعلق چیزیں ہیں، اور پھر کس طرح سے موازنہ انیس کا دبیر سے شبلی نے کیا ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔